بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ میں کئی چیزیں سیکھے جو ہمیں معلومات نہیں تھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی عزت اور احترام کرنے لگے اور بچے بڑے بوڑھے سب حفظ کرنا شروع کر دیے، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی حفظ نہیں کرتے تھے۔ دیکھتے اتنا بڑا ہے بند کر دیتے تھے، اتنا بڑا سورہ ہے بند کر دیتے تھے، نہیں ہوتا ہمارے سے۔ مگر یہ کبھی نہیں سوچے ہو سکتا ہے ہمارے سے ایک 10 لائن بھی، ایک 25 لائن بھی، ایک پاؤ جز بھی، کچھ بھی دھیرے 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 ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ ہمارے میں ہمت نہیں تھی۔ آج جب ہمیں پتہ چلا 2 گلدستے قیامت میں دیا جائے گا، جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، جس کو یاد رہے گا تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ، باقی چیزیں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس وجہ سے ہم لوگوں نے سیکھی۔ اب اس قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلا ہم نے 2 باتیں یاد رکھیں۔ دیکھیں، مطر اور 2 بارش، 2 طریقے کے۔ آنکھیں یوں یوں ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بارش 2 طرح کی بولی تھی، کون سا بھول گئے؟ مطر، دوسرا غوث یاد ہے نا؟ غیاث یاد رکھو، ریاض یاد رکھو، ریاض یاد رکھو، مطر اور غیث۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیاث کہا گیا، کیوں اور کیا کس وجہ سے، آج بات کرتے ہوئے پھر ہم آیتوں میں چلیں گے۔ اس دن پوری کھل کر بات نہیں کہا ہو تو الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھائے ہیں غیاث کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازل و زمانے سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی بھی نبی نہیں آئے تھے عرب میں۔ میں یمن کو گئی، عمان کو گئی تھی، یمن کو گئی تھی، وہاں سب دیکھا ہے دوسرے نبیوں کو آتے ہوئے۔ ہود علیہ السلام، کافی نبیوں کو میں نے یہ پہلے کے ہیں، یہ بات کی بات بتا رہی ہوں۔ بات کہ ایوب نبی علیہ السلام کے پاس گئی تھی، وہ بھی عمان کے آخر میں ہے، سعودی طرف نہیں ہے۔ تو اس طرف نبیاں آتے رہے، یہاں پہ نہیں آئے۔ اگر فار ایگزامپل، برا نہیں ماننا، جب میری استاد سے میں نہیں ملی تھی، جب تک میں پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی، اسٹائل بہت کرتی تھی، دکھاوا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، مگر اچھے دکھنے کا شوق تھا۔ آپ کو بھی، مجھے بھی ہے، مگر آج ہم سمجھ گئے اسلام میں نہیں ہے، تو ہم نے اپنا بندوبست صحیح کر لیا۔ کیونکہ ٹیچر مجھے ڈراتی رہی، بولتی رہی، تب میں دین سمجھ گئی۔ آج میں کیا کروں؟ ڈرا رہی بولو، میں کیا کری ہوں؟ کیا جی کری ہو؟ ڈرا رہی ایسا ڈرا رہی کہ کلر کے برقعے کالے ہو گئے، کلر کی اوڑھنیاں جا کے کالے ہو گئے۔ سب دنیا میں ہم اپنے دین میں صحیح ہو گئے۔ یہی ہے مبشر، ڈرانے، مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ بشارت دو ان کو جو ایمان لائے ہیں اور وہ جو عمل نیک کرتے ہیں۔ برقع پہن لیتے ہیں، کل بھی بات ہوئی تھی نا، بچوں کو پکچر کو کئی لوگ چلے جاتے ہیں، برقع پہن لیتے ہیں، شادیوں میں جا کے نکال دیتے ہیں، مرد وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، آرام سے نکالتی نہیں۔ حیا بھی نہیں کہ کپڑے اتارنے، کتنی بری بات ہے۔
حیا ہی نہیں ہے عورتوں میں، سمجھتے نہیں ہیں برقع نکالنا کپڑے کیا غلط بات ہے، مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ چلیں آج ہم ایک بات کریں گے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کتنے سال ہوئے؟ نبی سے کہاں سو رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے ہی آ جاؤ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر کتنے سال ہوئے؟ ایسے مڑ کے بیٹھو۔ 1440 پر ایک سال، 1440 پر ایک سال ہو گئے، مگر آج بھی دین نبی کے طریقے پہ بہت کم لوگ کرتے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ فار ایگزامپل آج میں خوش ہوں، آپ سب کو مبارکبادی دینا چاہتی ہوں، میری استاد کا نکاح مقرر الحمدللہ اللہ نے کر دیے، میرے اللہ نے مجھے خوش کر دیے۔ میری زندگی میں راتوں دن بیان میں اس کے لیے میں بہت منتیں مانگتی رہی، اللہ نے اس کو عالم دیے، شکر اللہ تعالیٰ کا، عالم دین حافظ القرآن کو دیے، اللہ تعالیٰ کی اس کی ضد تھی، مجھے حافظ القرآن عالم دین کے بغیر میں نکاح نہیں کروں گی، میری عمر گزر جانے دو یا بوڑھی ہو جانے دو، میری ضد ہے، تو اللہ نے پوری کر دیے۔ اچھا مانگو، ضد کرو تو ملتا ہے، اچھے کے بغیر غلط مانگو نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب فار ایگزامپل میں ان کی بات کریں، اب یہ ان کی شادی مقرر ہو گئی، شادی ہم کیسے کریں؟ آپ سے سوال کرتے ہیں، سنت کیا ہے؟ نہیں، دلہن کی کیا تیاری کریں گے بھئی؟ اب مجھے جانا ہے، کچھ تو لے جانا ہے نا، میں کیا تیاری کروں؟ آپ بتاؤ نا۔ دین بھی آج آ کے کھڑا ہے میری استاد کے اوپر، شادی ہے میں کیا لے جاؤں؟ ان کا پورا ذمہ میرے اوپر۔ فار ایگزامپل یہاں سے میں شاپنگ کر کے لے جانا، کیا کیا لینا؟ سب سے پہلے اچھا لہنگا لینا، نمبر 1۔ نیکسٹ بولو، زیور لینا، ڈن۔ اور کیا لینا؟ زیور میں کیا لینا؟ بھول گئے، لچھا لینا۔ لچھا لینا بھائی، نکاح نہیں ہوتا بھائی، 7 عورتوں کو سر کو لگانا بھائی، 7 سر کو لگانا، 7 سر لگے بغیر 7 سر کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو دلہا مر گیا تو نوز باللہ من ذالک۔ چھلے لینا، نہیں چھلے، پاؤں میں چھلے۔ میں پہنتی ہوں نا، ابھی پہنی ہوں نا، میں پہنی ہوں نا، دیکھو، شوق کے حساب سے پہن سکتے ہیں، غیر مرد نہ دیکھیں، بند کر لیں، کوئی بھی زیور کو منع نہیں کیا گیا۔ برتن کو منع کیا گیا، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھائیں، ہر طرح کے برتنوں میں کھائیں، مگر ٹوٹا پھوٹا میں نہ کھائیں۔ ہم لوگ شادی کرتے ہیں انڈیا میں اور چوڑی لے جاتے ہیں، چوڑی کیا رنگ کی شادی میں ہوتی ہے؟ کل سے ان لوگوں کا سوال تھا، باجی چوڑیاں پہنے کچھ تو بات ہے، باجی کچھ پہنے تو کچھ بات ہے۔ غور سے سننا بیٹا، آپ کی زندگی میں شادی آپ کی بھی آئے گی، ہاں چند سالوں کے بعد ہوگی، یاد رکھنا باتیں۔ چوڑی کون سی لینا؟ لال اور ہری، ٹھیک ہے۔ نکاح کا جوڑا کیا رنگ کا ہونا؟ شکرانے کا جوڑا کیا رنگ کا ہونا؟ ہریا۔ ہلدی کا پیلا۔ دلہن کے ساتھ ہم بھی پورے پیلے لینا نہیں، ہمیں بھی پیلا پہننا نہیں، ڈن۔ چلیں، شادی کی پلاننگ جو ہم کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے شادی کے لیے؟ کیا نکاح میں لال رنگ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ پورے عرب میں سفید کلر کا لباس دلہن پہنتی ہے، میں تیار کرتی تھی دلہنوں کو سفید لباس میں، دلہن ہوتی ہے سفید لباس میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں میت کو کفن سفید پہناتے ہیں، دلہن کو لال پہناتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ کیونکہ سفید کیوں پہنایا جاتا ہے دلہنوں کو؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند ہے، یاد رکھو بچے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو زیادہ تر میں سفید پہ بڑی قربان ہوتی ہوں، سفید تو بہت بڑی دولت ہے، کہیں سے کوئی بھی کچھ بھی بات آتی ہے سفید دیکھتی ہوں تو بہت دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ ایسے میرے گناہ پاک کر دے،
ایسے گناہ پاک کر دے جیسے یہ سفید کپڑا ہے، ہم سے گناہ دھول دیں، دلہا بھی سفید ہی ہے. وہی پوچھا اس سے، کیا پوچھا؟ وہی بات دل میں آئی، دلہن بھی بہتر ہے، دلہے چمکیاں کے پہن کر کھڑ گئے. آج دیکھیں ہم لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، لال رنگ کا لباس کوئی بھی نکاح کو کنیکٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کی شادیاں اب اس کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی جب وقت آئے گا، جب میں بھی کروں گی تو سفید لباس پہناؤں گی. جس کو آنا ہے آئیں، جانا ہے چلے جائیں. لڑکی کی ماں تیار ہوگی ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے لڑکی حافظ قرآن عالم دین میری ضد ہے، میری ضد ہے، میری ضد ہے. اللہ سے امید کرتی ہوں، بھیک مانگتی ہوں، اس کو بھی، ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی بنائیں. جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتے ہیں. اگر وہ حافظ القرآن عالم دین رہے گی، خود لال رنگ نہیں پہنے گی. آپ علم والے بن کر عالم بن جائیں گے تو آپ لال رنگ خود آپ نہیں چاہیں گے. جو بھی رنگ اللہ کا رنگ پہن لیں گے. لال اور ہرا کیوں اس کو تیار کرے اسلام میں؟ چوڑی. اب مجھے بتاؤ، جیسے میں چوڑیاں پہنی ہوں ایسے امیر لوگ بھی پہنتے ہیں، سونے کے کڑے سائڈ میں دے کر بیچ میں لال اور ہرا نکے میں، ہاں یا نا؟ بھر کر بھی سونے کے چوڑیاں ڈال دو تو ہری اور لال دو تو پہناتے ہیں. غریب لوگ ہوں گے، اللہ سونے کا نہیں دیا ہے، صرف کانچ کے ہرے اور لال میں نکاح ہوگا. یہ ہم نے بدعات پہ نکاح کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. لال اور ہرا رنگ لائے تھے جبرائیل علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور رکھے تو پسند کرے حسین علیہ السلام لال، حسن علیہ السلام ہرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ شہید ہوں گے، یہ زہر کھا کے رہے. خبر آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دے دیے. یہ چیز کو سنی کہتے ہیں ہم. ساری بھی لال، ربن بھی لال، ربر بھی لال، وہ بلاؤز بھی لال، نیچے سے لے کر اوپر تک، اندر سے باہر تک دلہن ہری ہونا چاہیے، ہرے کپڑوں میں ہونا چاہیے. شکرانہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے یہ باتیں گزر چکی ہیں. تو فنکشنز میں دلہے کو چوڑی پہنائی جاتی ہے ہاتھ میں، کنگن. دلہے کو چوڑی پہنائی جاتی ہے، دلہے کو سہرا باندھا جاتا ہے. سادے ٹائم پہ دلہے کو چوٹی لگا کو، چوٹی باندھ کو ذرا پھولا لگا ڈالو، لگاتا پیر میں کا لے کے ڈال تم بولتا ہو، ہاں یا نا؟ مگر دیکھو اس دلہے کو بھی خوشی خوشی سے نکاح میں باندھ لیتا ہے، خوشی خوشی سے گلے میں ڈال لیتا ہے، خوشی خوشی سے طوائف کے کنگن پہنے جاتے ہیں پھول کے. طوائف عورتیں جیسے سونگھنے کے لیے طوائف پہنتے ہیں، ویسے مرد اور عورتیں ہم پہن لیتے ہیں. ہم کر کیا رہے ہمیں نہیں معلوم ہے. آپ نے کبھی غور و فکر کرے؟ کل سے آپ کا انتظار تھا یہ کیا بولنے والی ہے، اب سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ کرو گے اس کے بعد؟ اپنے نسلوں کو کبھی کرو گے؟ نہیں کرو، ورنہ کل اللہ تعالیٰ کو جو کرے نا، یہی ریکارڈنگ لکھ رہے ہیں. سورہ کل جمعہ ہے نا، آپ پڑھیں گے نا، اس میں دیکھو سورہ کہف میں کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو لکھا جا رہا ہے. کہاں ہے کتاب؟ کیسی کتاب ہے؟ چھوٹی بڑی چیزوں کو اس میں لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شادی ہم ویسی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے. موتا کا کفن دفن کیسا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے. خوشیاں کیسے منائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے. چاہیے تو دبلی بجا سکتے ہیں شادی میں، تھوڑے لڑکیاں بجا کے نغمے گا سکتے ہیں، بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ذرا خوشیاں منا لے سکتے ہیں. یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. لڑکیاں دب دب بجا رہے تھے، دب مطلب دبلی، دبلی اوکے، دبلی دب بجا رہے تھے اور گا رہے تھے. تو بولتے یہ نہیں گاؤ، وہ گاؤ بول کے بتا کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے خوشیاں منانے کی. میں بھی جب وقت آئے گا تو دبلی پورے بھر کے رکھوں گی. اب اس نے کہا نا یہ ڈب تمہارے پاس کیسے ہے؟ میں نے کہا سنت ہے اس لیے چھوٹا سا رکھا ہے میں نے، یہ سنت ہے میرے گھر میں بھی رہے. جو نبی کو پسند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کم از کم میں رکھ لینا چاہتی ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. ٹھیک ہے؟ تو شادی کا سمجھ میں آ گیا. شکرانے میں کیا رنگ؟ اب کوئی نہیں بول رہا ہے کیونکہ سب کرنے والے تھے، اسی لیے میں سوال کری تھی.
نکاح میں کیا رنگ؟ سب نے کہا. ہلدی میں کیا لے جاؤں؟ پیلا. اب کیا بولے؟ گھاگرا. اب بولو زیور. اب بولو چھلے. اب بولو اور کیا؟ کچھ بھی نہیں. دلہن کو اتنا سنوارو، اتنا سنوارو، کوئی اور نہ دیکھے، صرف دلہا دیکھے. اور دلہے کو اتنا سنوارو کہ اتنا اس کو خوش کرو کہ آسمان کے فرشتے آ جائیں، آسمان سے فرشتے آ جائیں، اللہ ان کی بارات اللہ کے فرشتے لے جائیں. ایسی محفل کی نیتیں کرو، ایسے کرو کہ اللہ کے فرشتے تمہاری بارات میں آئیں. ایسے نہیں کہ عذاب لکھنے والے فرشتے آئیں، خوشیاں منانے کے لیے آئیں، تمہیں دعائیں دینے کے لیے آئیں، تمہاری نیک اولادوں کی دعا دینے کے لیے آئیں. ہم نے نہیں کیا، ہماری تقدیر میں نہیں تھا، ہمیں لچھا 5 جن کو لگا کر باندھا گیا. چھلے پہنائے بڑی عورتیں ماں داخل بیٹھ کر میرے پیروں میں جب پہنا رہی تھیں. سمجھ تو اتنی زیادہ نہیں تھی، پیر کھینچ رہی تھی میں. اللہ میرے سے خطا ہو رہا نہیں، کھینچ رہی تھی، منہ سے بول نہیں رہی تھی، پیچھے پیچھے کھینچ رہی تھی. سمجھ رہے تھے لڑکی بڑی مغرور ہوگی، واللہ عالم کہ میں پیر نہیں کرو، نہیں کرو، پیر نہیں کرو. میں نہیں چاہ رہی ہوں کسی کے بڑوں کے پیر بڑوں کے ہاتھ میرے پیروں میں لگے. جب تم کو بول رہی ہوں میں اپنے دور میں جا رہی ہوں، میں سوچ رہی ہوں، میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، میرے پیر میں وہ چھلے ڈالے جا رہے ہیں. آپ چاہیں، آپ لچھا پہننا چاہتے ہیں، آپ زیور کے حساب سے بنا کر پہن سکتے ہیں، مگر شوہر کی یہ بندھن بول کر نہیں سوچنا. پیلا، لال، ہرا، اودا، کالا، نیلا کچھ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی بھی بندش نہیں ہے آپ کے زیوروں کے لیے. دین بہت پاک ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھوں. اب اس کے بعد سمجھ میں آ گیا؟ ہلدی کو جاؤ گے؟ ہلدی کو جاؤ گے؟ 11ویں کو جاؤ گے؟ جیسے 11ویں 12ویں کو آپ نہیں جا رہے ہیں، کھا نہیں رہے، اسی طریقے سے ہلدی کا کھانا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، شکرانے کو میں نے چھوڑ دی، نہیں جا رہی ہوں. میری دنیا تو سب بہت اجڑی دنیا ہے. ٹھیک ہے، میری آباد کہیں اور ہوگی، آباد ہو رہی ہوں گی، بنا رہے ہوں گے، سجا رہے ہوں گے، وہ تیار کر رہے ہوں گے. اللہ سجا دے، اللہ ہمارے لیے سجا دے، اللہ ہمارے لیے جنتیں بنا دے. ہمیں کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا، کوئی ہمیں دعوت نہیں دیتا. نہیں چاہیے ہمیں، تیرے گھر کی دعوت دے. بیت اللہ میں بلا کر کئی بار بلاتا جا یا رب، تو رکھ ہم عبادت کرے، پھر دوبارہ بیچتا جا. یہ موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو نے نہیں مانے گا نا اللہ. اب تو راضی ہو جا، اب تو مان لے، اب تو راضی ہو جا. تیری مسجدوں میں آنے کا بڑا تمنا ہے، تیرے مسجدوں میں رہنے کی بڑی تمنا ہے، بیت اللہ میں رہنے کی، بیت المقدس کو جانے کی، مدینہ منورہ کو جانے کی تمنا ہے. کیونکہ ہمیں کوئی نہیں پسند کرتا، کیونکہ ہم نہیں کھاتے کھانا ان چیزوں کا. ہلدی میں نہیں جاتے، کوئی ہمیں بلاتا نہیں، دین کے باتیں کرتے ہیں. کوئی اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو پکنک میں نہیں بلاتے، پکنک میں وہ نہیں آؤ. گھر کی اوپننگ میں نہیں بلاتے کہ وہ نہیں آنا. قرآن کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نہ بلائیں، خود ہم پکا کے دعوت کریں گے اللہ کی راہ میں. ہم بلائیں گے سب کو، آ جاؤ اللہ کی راہ میں، آ جاؤ اللہ کی راہ میں. مجھے کوئی نہیں بلاتا، مجھے ضرورت نہیں ہے. ہاں بہنیں بلاتے ہیں، آ جاؤ. سادے ٹائم پہ ہم بلاتے ہیں، کھانا کھا لو، آؤ، ہم جو چاہے بنائیں گے، جو چاہے بولو کریں گے. جس ہوٹل میں جانا چاہتی آؤ، تم کو گھما کے لے کے آئیں گے. بدت کے ساتھ، بدتی کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ نے منع کیے نا. تو میرا دل وہاں پہ میں نے کہا اللہ نہیں جاتی، اللہ میں نہیں جاتی، اللہ نہیں چاہیے کوئی بھی. اللہ تو کافی ہے نا، تو پیار کر لے اللہ، تو مجھ سے باتیں کر لے اللہ. قرآن کریم سے باتیں کرتے رہتی ہوں، بس میرے لیے کافی ہے. کوئی عزت دے یا نہ دے، قرآن کو عزت دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو پل میں یوں اٹھا کے دوسری قوم کو یوں لے کر آئیں گے. ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی.